بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف سے متعلق بہت ساری باتیں اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ یہ فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ہی اہم صورت ہے۔ اس کی تلاوت باعث نور اور نزول سکینت کا سبب بننے والی ہے، اور اس میں اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک نوجوانوں کی ٹیم تھی جنہوں نے توحید کو پہچانا، اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ حکومت وقت ان کے خلاف ہو گئی، اور حکومت کی خواہش تھی کہ وہ بھی شرک کرنے لگ جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کریں۔ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر پہاڑ کی بلندی پر چلے گئے، اور وہاں ایک غار تھا۔ اس غار کے اندر جب وہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو اللہ کا انتظام ہے 300 سال تک نیند ان پر مسلط فرما دی۔ بظاہر 300 سال تک آدمی سوئے اور پھر وہ اٹھے، اس کا جسم محفوظ حالت میں ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، مگر اللہ جو رب العالمین ہے، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے غار کے ساتھ کیا ہوا۔ غار میں جب وہ لوگ چلے گئے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور عام طور پر آپ دیکھیں کہ شکاری ماحول میں کتے کو ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو نوجوان ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی جذباتی قسم کے نہیں تھے، بہت سوچے سمجھے تھے، کہ دیکھنے سے یہ اندازہ لگے کہ نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے، شاید شکار کھیلنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو جب وہ غار میں چلے گئے تو کتا غار کے باہر بیٹھا رہا۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص حکمت تھی۔ اب غار، اس کا منہ کچھ اس طرح سے تھا، جب سورج نکلتا تو اس کی روشنی ایک خاص اینگل سے تو پڑ رہی تھی، مگر جو اندر سو رہے تھے ان کے جسم پر براہ راست نہیں پڑ رہی تھی۔ تو سورج کی روشنی کا گویا غار میں ہے، ان کو فائدہ تو پہنچ رہا تھا، لیکن تمازت جو ہے گرمی کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو محفوظ رکھا۔ پھر دوسرے کہ زمین، دیمک وغیرہ یا کوئی چیز کھا لے، ان کے جسم کو نقصان پہنچے، جو پھوڑا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پر طویل عرصے کے لیے ایک آدمی ایک جگہ لیٹے رہے تو ان کے لیے انتظام کیا گیا۔ وہ پہلو بدل رہے تھے، ہوا بھی مل رہی ہے، روشنی بھی مل رہی ہے، اور پہلو بھی وہ بدل رہے ہیں۔ اور پھر اس ویرانے کے اندر اب کتا جو ساتھ ہو گیا، اس کی حکمت یوں سمجھ میں آئی کہ وہ چونکہ اس کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا غار کے، تو وہ اس طرح کے ایک خوفناک منظر بن گیا اس سے۔ اور دوسرے آس پاس کے جو درندے وغیرہ آگے پیچھے جا سکتے ہیں کتے کی موجودگی میں، ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا راستہ بدل رہے تھے، یعنی یہ ان کی حفاظت کا جو غار کے اندر ہے ایک قدرتی انتظام بن گیا۔ اب 300 سال کے بعد، تقریباً 309 سال اگر آپ ہجری قمری سال لیں چاند کے حساب سے، تو اب 309 سال کے بعد وہ لوگ اٹھے۔ یہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو زندہ کرے گا، یہ چیز بتائی گئی لوگوں کو عمل کے ذریعے سے۔ اب جب وہ اٹھے اتنے فریش تازہ کہ جیسے ہم تھکے ہوئے ہوں اور کچھ دیر سو جاتے ہیں تو جیسے اٹھتے ہیں ایسے ہی بیدار ہوئے وہ، اور پھر آپس میں بات کرنے لگے کہ کتنی دیر سوئے ہوں گے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن بھی پورا ماننے کے لیے تیار نہیں، 300 سال سوئے ہوئے ہیں۔ آپس میں بات کریں، نا ایک دن کہاں ہوا، ایک دن تو بہت ہوتا ہے، ہم تو دن کا کچھ حصہ سوتے رہے۔ چلو چھوڑو یہ بات کو، اب بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام کرو۔ اب یہاں بھی معلوم ہوتا ہے بڑے عقلمند نوجوان تھے، جذباتی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، کیسے پلان کیا، کھانا خریدنا ہے، اور باہر ان کے حساب سے حکومت اور اس کے کارندے ہماری تلاش میں ہیں، مخالف ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ 300 سال میں دنیا باہر بدل چکی ہے، وہ تو اپنے پرانے حساب سے سوچ رہے ہیں۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ایک آدمی جائے، سب نہیں، اس لیے کہ کوئی نقصان ہو تو ایک آدمی کو ہوگا، دوسرے تو محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی دیکھیے احتیاطی تدابیر۔ اور پھر وہ جو اس کو بھیج رہے ہیں،
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ جا کر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا بہتر اور مناسب ہے. ازکا یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ کھانا. تو اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے. ہر جو چیز جو گلی سڑی ہے وہ کھا لیں لا لیں، ایسا نہیں. پاک صاف کھانا جو حلال بھی ہو اور صاف ستھرا بھی ہو، اس سے کچھ لائیں. اور جانے والے کے لیے خاص حکم دیا جا رہا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، بچ بچا کر جانا، احتیاط کے ساتھ جانا، کیونکہ باہر ہمارے خلاف لوگ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو اتنی تدبیر ہے کہ ہم پہاڑ کی بلندی پر آگے ان سے بچنے کے لیے، کہیں وہ دیکھ کر ہمیں گرفتار نہ کریں. کیا ہوگا گرفتار کریں گے تو؟ اس سے اندازہ کریں حالات کتنے نازک تھے اس وقت. اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، اگر ہم ظاہر ہو گئے، دیکھ لیے گئے، تو یا تو ہمیں رجم کر دیں گے، یعنی سنگسار پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے. صورتحال اتنی خطرناک تھی. یا نہیں تو پھر ہمیں بھی کفر اور شرک کے عقیدے کو اختیار کرنا پڑے گا، تب تو ہمارا ایمان گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ سے چلی آ رہی اور ہمیشہ رہے گی. باطل حق کو ٹھنڈے پیٹ کبھی قبول نہیں کیا. آج بھی دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اسلام کی خاطر جیلوں میں ڈالے گئے. ان کے ساتھ کتنا بہیمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، درندگی اور سفاکی ان کے ساتھ کیسی کی جا رہی ہے. قصور انہوں نے کیا کیا؟ اگر اس کو آپ تحقیق میں جائیں گے، ان کا قصور صرف ایک ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں. باقی اسٹوریاں تو بہت ساری ان کے خلاف گھڑ لی گئی ہیں. تو اصحاب کہف کے واقعے میں جہاں یہ پیغام مل رہا ہے، دوسرا یہ کہ کامیابی توحید کے لیے ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں جب وہ لوگ گئے اور جانے کے بعد میں جب وہ کھانا خریدا، پیسے انہوں نے دیے. جب پیسے دیے تو ظاہر ہے کہ 300 سال پرانے تھے. دکان والے نے پکڑ لیا کہ یہ تمہیں خزانہ ملا ہے، پرانا خزانہ، بتاؤ کہاں سے خزانہ لیے ہو تم؟ کہہ رہا کون سا خزانہ، یہ تو ہمارے پیسے ہیں. کہ پیسے ہمارے ہیں؟ یعنی 300 سال پرانا سکہ دکھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمارے پیسے ہیں. اب یہ چیز جو ہے دونوں کے لیے پریشان. وہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا کہ لوگ میرے خلاف ہیں، اسے یہ نہیں معلوم کہ واقعہ 300 سال کا ہو گیا ہے. وہ پرانے پیسے دے رہا ہے، دکان والا کچھ اور انداز سے پیچھے لگ گیا. اس طرح کرتے کراتے شور مچ گیا. اب جب شور مچا تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر واپس بھاگا کہ ہمیں پہلے ہی ساتھیوں نے کہا تھا کہ حفاظت سے جائیں، کہیں لوگ تمہیں گرفتار نہ کر لیں. تو اسے خطرہ تو تھا. اس طرح سے وہ کرتے کراتے، چونکہ گاؤں اور علاقے میں پرانے کچھ نوجوانوں کا واقعہ مشہور تو تھا. نوجوانوں کی ایک ٹیم کہیں اوپر پہاڑوں پر چلی گئی، اس کے بعد سے وہ غائب ہو گئی. یہ واقعہ تو چلا آ رہا تھا، سینہ بسینہ لوگ جانتے تھے، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ اب ہو رہا ہے. تو اس سے دیکھیے ایک جو عقیدے کا بڑا بنیادی حصہ ہے وہ اللہ، جو 300 سال کے بعد فریش حالت میں انسانوں کو کھڑا کر سکتا ہے غار پر محفوظ حالت میں، کیا وہ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد حق جب آ جائے تو کوئی زور اور زبردستی نہیں. کہا جا رہا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق جو ہے اللہ کی طرف سے جب کلیئر ہو کر آ گیا، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو ایمان لانا چاہے ایمان لائے، بغیر کسی پریشر کے، زبردستی کے، فورس کر کے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. اور جو کفر کے راستے پر چلنا چاہے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. اس کا فائدہ یا نقصان اسی انسان کو پھر بھگتنا پڑے گا. راہ ہدایت پر چلے گا فائدہ ہی فائدہ، اور اس کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو نقصان ہی نقصان. ان کے لیے کیا ہوگا؟ کہا گیا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ ایسے آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا جو بہت ہی سخت ہے اور اسی مقصد کے لیے دہکائی گئی ہے. جہنم کی آگ، جس کا دنیا کی کوئی آگ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ان جہنم میں جانے والوں کے لیے کھانا پانی کا کیا بندوبست ہوگا؟ ذرا اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیے. جو لوگ کفر اور نافرمانی کرتے ہیں، کہا گیا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، جب وہ پیاس کی شدت سے پانی طلب کریں گے تو وہ گرم پانی دیا جائے گا، بوائلنگ واٹر، کہ ایسا سخت گرم پانی
جس کی وجہ سے ان کی کھال جھلس کے رہ جائے گی، ایسا پانی دیا جائے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کیا ہی برا یہ پانی ہوگا اور کیا ہی برا یہ ٹھکانہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کی زندگی گزاری، کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے لیے اللہ نے دنیا میں موقع دیا مگر انہوں نے گویا اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر سورہ کہف کی آیت 32 میں ایک واقعہ بیان کیا گیا جس کو آپ کہہ لیں مکالمہ، ڈائیلاگ، حوار، گفتگو ہو رہی ہے۔ کس کے درمیان؟ ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان۔ مومن جو ہے جو غریب ہے اور جو مشرک ہے وہ امیر ہے، باغ کھیتی لہلہاتے ہوئے باغات اس کے اپنے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ اور وہ تذکرہ کس انداز سے کیا گیا؟ امیر دوست تھا مشرک، اللہ پر ایمان اس کا نہیں تھا، اس نے غریب پر طنز کیا، تم کیا ہو ہمیشہ دین کی بات کرتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ میرا دیکھو یہ کھیت ہے، لہلہاتا ہوا باغ ہے میرے پاس، اور میں تو اول تو آخرت کو مانتا ہی نہیں، جیسے بعض دولت مند لوگ کہتے ہیں جنت دوزخ سب باتیں ہیں، تو اس نے بھی کہا میں آخرت کو مانتا نہیں، اور اگر بفرض محال آخرت ہے بھی تو وہاں پر بھی مجھے ہی جنت ملے گی، کیونکہ دنیا میں اللہ راضی ہے اسی لیے کھیت باغ مجھے دیا ہے، تو آخرت میں بھی مجھے ہی ملے گا، تم یہاں بھی کنگال وہاں بھی کنگال ہی رہو گے۔ دل اس کا توڑ دیا۔ لیکن ایمان والے غریب مومن نے یہ کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اپنے باغ میں جاتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، تم میری تنگ دستی کا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے نوازنے والا ہے، میں غریب صحیح مگر اللہ کے ساتھ میں کوئی نافرمانی کا معاملہ نہیں کر سکتا، شرک نہیں کر سکتا۔ اور اس کی ہائے ایسے لگی کہ اس کی جو کھیتی ہے جل کر راکھ اور بھوسا بن گئی۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا اتقی دعوت المظلوم، کسی کا دل مت دکھاؤ، مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ ڈرتے رہو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، ادھر مظلوم کی بد دعا ہائے نکلی ادھر لگ گئی، اور پھر اس کے بعد میں جب وہ کھیتی جل گئی راکھ ہو گئی، پھر کفے افسوس ملنے لگا، کاش میں شرک نہ کیا ہوتا، کاش میں وہ غریب کا دل نہ دکھایا ہوتا، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگا۔ پھر آگے مال و دولت کے بارے میں ایک خاص بات بتائی گئی کہ مال و دولت کا کیسے استعمال ہم کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مال و دولت رحمت بھی بن سکتا ہے، زحمت اور مصیبت میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ کہا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال، اولاد، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں تو ہیں، لیکن ان کا اگر صحیح استعمال ہوگا، اولاد کی صحیح تربیت ہوگی تو یہ ذخیرہ آخرت بھی بن جائے گا۔ دولت ہے، اس کے ذریعے سے اچھے کام اگر آدمی کرے گا تو پھر وہ دولت ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بھی بنے گی۔ اگر دولت کے ذریعے سے ہم برائی کے راستے پر چلیں گے تو یہی دولت ہمیں جہنم میں دھکیلنے کا سبب بھی بنے گی۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دولت کمائی کیسے گئی اور خرچ کہاں کیا گیا۔ اسی لیے حدیث میں جو بات بتائی گئی، قیامت کے دن مال و دولت کے بارے میں 2 سوال ہر انسان سے کیے جائیں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے حاصل کی، یعنی سورسز آف انکم، ذرائع آمدنی کیا تھے، حرام کے تھے یا حلال کے تھے، جائز یا ناجائز، اور خرچ کہاں کیا، جائز راستوں پر یا ناجائز راستوں پر۔ اسی طرح اولاد، ان کی تربیت کیسے کی، اور اگر صحیح جگہ اس کو استعمال کیا گیا، الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، صدقہ جاریہ، چیریٹیبل کام، مر جائے بھی آدمی مگر اس کی نیکی نہیں گھٹے گی۔ جیسے کوئی مسجد بنا دیا، کنویں کا انتظام کر دیا کہیں پر، جب تک اس کنویں سے، نلکے سے ایک بوند پانی چاہے کوئی مویشی، جانور، پرندہ کوئی بھی استعمال کرے، اس کا فائدہ وہ بنانے والے کو برابر ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ باقیات صالحات ہیں۔ اسی طریقے سے ایسی نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ اگر کوئی آدمی کرے گا تو اس کا ثواب ہی ثواب ہوگا۔ پھر آیت 48 بہت رونگٹے کھڑی کرنے والی آیت ہے کہ میدان محشر میں کیا عالم ہوگا
تمام دنیا کے پہلے انسان سے آخر انسان تک سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ سب کو صف بستہ کھڑا کر دیا جائے گا، کوئی وہاں غائب نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں ہر ایک کو انفرادی طور پر انڈیویجول حساب و کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ جو عالم الغیب ہے، جو رب العالمین ہے، اگر اس کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا جائے تو کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میدان محشر میں میری برات ہو سکے؟ اس کا ہر ایک کو ذرا سا جواب سوچ لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قانون الہی یہ ہے کہ پہلے اسے موقع دیا جائے گا، نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ووضع الکتاب، کہ وہ جو نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، لو یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، دیکھ لو تم اس کو پڑھ کر دیکھ کر آدمی چیخ اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ ہائے عجیب ریکارڈ ہے، میں نے ٹاپ سیکریٹ چھپ کر خفیہ جو کام کیا وہ بھی اس میں درج ہے، اور لوگوں کے سامنے جو کچھ میں نے کیا وہ بھی اس میں ہے، اب میری نجات کیسے ہو سکے گی؟ آدمی دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دو گے؟ میرا اپنا نام اعمال جو کچھ میں نے کیا وہ سب کا سب اس میں ہے، آدمی کو خود پتہ چل جائے گا اب میرا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اس کے لیے ہمیں نام اعمال کو بہتر بنانے کی دنیا میں فکر کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیا گیا حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے، کہ حضرت خضر کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص بندے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص پیغام نازل فرمایا۔ اس سے زیادہ ہمیں ان کے بارے میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید یا صحیح احادیث میں جتنی باتیں بتائی گئیں اس سے زیادہ ہم خود کریدنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ تباہی کا راستہ ہوگا، اس لیے کہ اس کو معلوم کرنے کے لیے کوئی اسباب تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ جو کچھ بتایا گیا اسی پر اکتفا کریں، اصل واقعے پر نظر رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ بتا دیا گیا کہ اس آدمی کے پاس ایک خاص علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے علم کی تلاش میں، حالانکہ وہ ایک نبی ہیں، اولو العزم رسول ہیں، حضرت موسیٰ صاحب کتاب ہیں، مگر اس کے باوجود علم کی تلاش میں وہ چلے۔ ان کو بتا دیا گیا مجمع البحرین ایک جگہ ہے جہاں دو سمندروں کا گویا کہ اجتماع ہوتا ہے، یعنی دو سمندر ملتے ہیں تو وہاں پر سنگم ہے، تو وہاں پر، اور وہ بھی خاص طریقے سے وہ روانہ ہوئے، ساتھ اپنے ایک مچھلی، جیسے ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ مچھلی رکھ لی، اور آپ کو مچھلی کا پتہ ہے کہ تھوڑی دیر پانی سے نکالیں اس کے بعد وہ مر جاتی ہے، لیکن چلتے چلتے ایک دور کی جگہ پر وہ پہنچے تو وہاں ایک چٹان پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ بیٹھے یا لیٹ گئے، تو وہاں پر مچھلی حیرت انگیز طور پر خود رینگتے سرکتے ہوئے پانی کے لہروں میں جا کر شامل ہو گئی۔ اب ان کے ساتھ جو آدمی تھا اس نے دیکھا تو یہ حیرت انگیز منظر تھا، مگر اتفاق کی بات ہے وہ بھول گیا ان کو بتانا۔ پھر وہ کافی دور گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو اس نے یہ واقعے کا ذکر کیا کہ جہاں ہم آرام کے لیے رکے تھے تو مچھلی اس طرح سے پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہی تو ہماری نشانی تھی، وہ اللہ کا نیک بندہ وہیں کہیں پر موجود ہوگا۔ پھر وہ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد دیکھا کہ وہاں واقعی وہ صاحب لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ علاقے میں سلام کہاں سے آ گیا؟ یعنی ایک نئی بات تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنا تعارف کروایا، میں موسیٰ ہوں۔ تو کہا بنی اسرائیل کے جو رسول ہیں، ہاں میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد میں اپنے آنے کی جو غرض و غایت ہے، مقصد ہے، وہ انہوں نے بیان کیا۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، تمہیں جو رشد و ہدایت کی باتیں معلوم ہیں کیا مجھے بھی سکھا دو گے؟ ایک نبی اس کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اور ان اونچے درجے کے انبیاء میں رسولوں کا درجہ بہت آگے، اور رسولوں میں اولو العزم پیغمبر جو ہیں اور آگے ان کا درجہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبر تھے، اس کے باوجود دیکھیے علم سیکھنے کی درخواست کر رہے ہیں، اور چونکہ ان کے پاس علم تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مشکل ہے،
اس لیے مشکل ہے کہ میرا جو علم ہے وہ تم میرے ساتھ چل نہیں سکو گے، اگر تم چلنا چاہتے ہو تو وہ انہوں نے بڑی سخت شرائط رکھی، اور وہ سخت شرائط کیا تھیں؟ جب تک میں خود کسی واقعے کی بارے میں وضاحت نہ کروں، ایکسپلینیشن، کوئی سوال نہیں، کوئی آرگیومنٹ نہیں، کوئی تکرار تم نہیں کرو گے۔ یہ استاد شاگردی کی بڑی ٹف شرط تھی۔ حضرت موسیٰ کو چونکہ سیکھنا تھا تو وہ شرائط کو مان رہے ہیں۔ تو اس میں آگے چلنے سے پہلے ایک پیغام کیا ملا؟ علم کی کتنی قدر و منزلت ہے اور اہل علم کا کیا مقام ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بہت اونچا ہے، مگر علم حاصل کرنے کا شوق اور جستجو ان کے اندر جو ہے، ان کی شرائط کو وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اب واقعات ہوئے، اور یہ واقعات کو آپ اس نظر سے دیکھیں، اللہ کی اس زمین میں کون کون کیا کیا کام کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، کس کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو گئے، کشتی والوں نے دونوں کو بٹھا لیا۔ کشتی جب چل پڑی تو حضرت خضر نے موقع پا کر اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کر دیا۔ حضرت موسیٰ ایک نبی تھے، نبی تو بہت پاکیزہ صفت اور بڑے اونچے اخلاق کے ہوتے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا، یہ تم نے کیا حرکت کی کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ ان کی کشتی کو ڈیمیج کر رہے ہیں؟ تو حضرت خضر نے جواب نہیں دیا، حضرت خضر نے صرف وعدہ یاد دلایا، یاد ہے نا وعدہ جو میں نے آپ سے لیا تھا، سوال نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے آپ۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو آگے چلو۔ تو اب آگے روانہ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ نے کہا ذرا ہاتھ نرم رکھیے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک علاقے میں گزرے، جب علاقے سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بچہ تھا، اس کو لے کر وہ مار دی، ختم کر دی۔ حضرت موسیٰ اس کو تو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ انسان معصوم بچے کا قتل، کہا کہ کیا تم نے عجیب حرکت کی، کیوں مارے اس کو؟ تو حضرت خضر نے جواب میں وہی ریمائنڈ کروایا، یاد ہے نا وعدہ، میں نے کہا تھا نا کوئی میں جب تک بتاؤں گا سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے چلو چلو، مگر حضرت موسیٰ بھی اب سمجھ گئے ان کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اب اس کے بعد اگر میں کوئی بات کروں، پوچھوں، تو تمہیں حق ہے کہ مجھے واپس بھیج دو، بس ہو گیا، جو سیکھنا چاہتا تھا مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ تو اب وہ گئے ایک علاقے میں، وہاں ایک دیوار، وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا، گاؤں کے لوگ بہت بدسلوکی کی، اور اس کے وہاں پر ایک دیوار تھی جو بالکل قریب وہ گرنے والی تھی، ایسے لگتا تھا کہ منہدم ہونے والی دیوار ہے۔ تو حضرت خضر نے اس کو ٹھیک کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی والوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ان کے ساتھ کوئی مزدوری طے کرتے تاکہ فائدہ ہوتا، کھانے پینے کا، ہمیں رکنا بھی ہے یہاں پر، جائز مطالبات۔ تو حضرت خضر نے کہا اب تو یہ ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت ہو گیا، کہ آپ نے خود یہ طے کیا تھا کہ اب کوئی سوال کروں گا تو راستے جدا جدا، تو اب یہاں پر ہماری اور آپ کی دوستی ختم۔ حضرت موسیٰ نے کہا تسلیم ہے، لیکن حضرت خضر نے کہا جانے سے پہلے جو واقعات ہوئے اب اس کی میں ذرا وضاحت بھی کر دوں۔ وضاحت کیا ہے؟ پہلے یہ سن لو، یہ جو کچھ ہوا، وما فعلتہ عن امری، کہ میں نے اپنی طرف سے یہ کوئی کام نہیں کیا، مجھے بتایا جیسے جا رہا تھا میں وہ کام کر رہا تھا۔ دیکھیے وضاحت کر رہے ہیں حضرت خضر کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی تصرف نہیں کیا، مجھے جو انسٹرکشن مل رہی تھی اسی کے مطابق میں چل رہا ہوں۔ اللہ کی دنیا میں کون کون کس کام کے لیے ہے۔ کشتی جو آپ نے دیکھا کہ میں نے ڈیمیج کیا، دراصل اس کے پیچھے ایک ظالم حکمران تھا، ہر اچھی کشتی کو وہ لے لیتا۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، اگر ان کی کشتی چلی گئی تو یہ نقصان کی بات ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا ڈیمیج کیا تاکہ ان کی کشتی ان کے ساتھ محفوظ رہے۔ تم بھی سمجھتے تھے کہ نیک حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، میں نے بھی اچھا معاملہ ہی کیا تاکہ ان کی کشتی محفوظ رہے، ورنہ چلی جاتی کشتی۔ بچہ وہ باغی اور نافرمان سرکش بننے والا تھا، ہم چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک اچھا، ان کے والدین کو اچھا بچہ دے، اطاعت گزار، فرما بردار۔ اور اسی طرح جو دیوار ہے، دراصل اس کے نیچے پاکیزہ اور باعمل انسان کا خزانہ تھا جو اس کی اولاد کے لیے تھا۔ اگر دیوار گرتی خزانہ باہر آتا، ظالم لوگ لے لیتے۔ تو اس لیے نیک والدین جو ہیں ان کی نیکی کو اللہ تعالیٰ کتنی محفوظ رکھتا ہے، مرنے کے بعد بھی یتیم بچوں کی گویا حفاظت کی گئی۔
اور پھر وہ بتاتے ہیں یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، جو حکم مجھے دیا گیا ویسے ہی تو زمین پر نہ جانے کون کون سی مخلوق کس کے لیے کام کر رہی ہے۔ مگر یہ بات بھی یاد رکھیے، حضرت خضر کا جو واقعہ یہ قرآن مجید میں بتایا گیا، میں اور آپ الٹے سیدھے قصے بیان کریں اور کسی کی طرف منسوب کر دیں کسی کی طرف کہ حضرت خضر میرے سامنے بھی آ رہے ہیں، مجھے بھی یہ بتا رہے ہیں، یہ بات نہیں۔ قرآن میں یہ بات کنفرم کی گئی ہے، جو اور جتنی بات بتائی گئی اس کو اسی طرح سے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر ذوالقرنین کی بات بتائی گئی۔ ذوالقرنین ایک بہت ہی پاورفل بادشاہ کا نام ہے، بہت طاقتور حکمران، جس کے بارے میں کہا گیا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار بھی دیا تھا اور پھر اس کے بعد میں بہت سارے اسباب و وسائل بھی ان کو فراہم کیے گئے تھے۔ ذوالقرنین کس دور میں تھے اور کہاں کہاں ان کی حکومت تھی، اس کے بارے میں کوئی متعین طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی ایک پہلو کو دیکھ کر کہ بہت وسیع و عریض علاقے پر حکومت تھی، سکندر اعظم کو انہوں نے کہا کہ یہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ذوالقرنین کے لیے جو بات ہے وہ ایمان باللہ اور آخرت کو ماننے والے تھے، سب سے پہلی چیز، اور دوسری یہ رعایا کے ساتھ حد درجے ہمدردی کرنے والے، تیسری یہ حرص و لالچ وغیرہ سے خالی، جب ان کو موقع بھی ملتا تھا کہ لوگوں سے مال بٹوریں، ٹیکس وصول کریں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، کسی پر ظلم اور زیادتی انہوں نے نہیں کی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا آج کے حکمرانوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی زمین پر کیسے کیسے لوگ آئے، انہیں ریاست بھی دی گئی، اقتدار بھی دیا گیا، حکومت بھی دی گئی، مگر ایمان، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان جو تھا، انہوں نے اچھے اچھے کام انجام دیے اپنی رعایا کی سہولت کے لیے، لیکن کسی پر ظلم انہوں نے نہیں کیا اور کسی پر زیادتی ہونے نہیں دی۔ انہوں نے ہر وہ چیز جو ظلم و زیادتی کی طرف لے جانے والی تھی اس راستے پر قدغن لگا دی۔ اس واقعے کو ذرا موجودہ حالات پر چسپاں کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اور اقتدار تو کیا، بعض اوقات آدمی ایک چھوٹے سے علاقے کا کونسلر بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، ایسی حرکت کرتا ہے، چلتے زمین پر ہیں، دیکھتے آسمان کی طرف ہیں، گویا کہ سارے انسان ان کے لیے غلام اور غلام سے بھی زیادہ بدتر اور گئے گزرے ہیں۔ ذرا ان واقعات کو بھی پڑھیے۔ پھر سورہ کہف کے آخر میں ایک بات کہی گئی کہ وہ لوگ جو خاص نقصان اور گھاٹے میں ہوں گے، کون لوگ؟ کرتے غلط کام ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے سمجھنے سے کام اچھا نہیں ہوگا۔ کام اچھا وہ ہے جو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہو۔ کہا گیا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے، کون لوگ؟ کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو دنیا کے پیچھے لگے رہے، دنیا بنانا، دنیا بٹورنا، اور امپریشن دیتے رہے کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سے دین کا نام لینے والوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے، دنیا بٹورنا، دنیا کمانا مقصد ہے، نام دین کا لیا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف بہانوں کے ذریعے سے اپنا فیوچر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں۔ کہا گیا کہ یہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے، اور قیامت کے دن ترازو میں ان کے نام اعمال کو تولا تک نہیں جائے گا، یعنی ردی کی ٹوکری میں گویا کہ پھینک دیا جائے گا کہ تم دنیا کے لیے کرتے رہے اور دنیا تم کو مل گئی، آخرت کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا، یہاں تمہارے اعمال کو وزن تک نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم، سورہ مریم میں مختلف انبیاء کا تذکرہ، جیسے حضرت زکریا، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم علیہم السلام، بہت اہم صورت ہے۔ اس کے اندر کئی اہم چیزیں ہیں کہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم وغیرہ کے حوالے سے ایک خاص بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ جو قادر مطلق ہے، تمام مخلوق حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ غنی صرف اللہ رب العالمین کی وحدہ لا شریک، اس کی اکیلی کی ذات ہے۔ دیکھیے اولاد کے مسئلے میں زکریا علیہ السلام نبی ہیں مگر اولاد نہیں ہوئی، کب تک؟ جب تک بوڑھے نہیں ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم نبی ہیں، اولاد نہیں ہوئی، کب تک؟
بہت عمر کا ایک طویل حصہ گزر گیا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم فرمائی ہوئی، اولاد ہوئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک نبی اپنی طاقت سے اپنے لیے اولاد نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اگر ایک نبی اپنے لیے نہیں حاصل کر سکتا تو پھر بتائیے کون پیر ہے، کون شیخ ہے، کون مولوی ہوگا جو کسی کو اولاد دینے کی گارنٹی دیتا ہو؟ اولاد کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پھر حضرت زکریہ علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے وہ دعا کس وقت اور کیسے کی جا رہی ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ جب وہ دعا کر رہے ہیں سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکا، یعنی اس عمر میں آدمی نارملی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا بلکہ اولاد کی ہدایت کے لیے، نیکیوں کے لیے دعا کرتا ہے، بوڑھے جو ہو گئے، مگر اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ابھی بھی میں مایوس نہیں ہوں، تو چاہے تو ابھی بھی مجھے اولاد سے نواز سکتا ہے۔ اور اولاد کی فکر کیوں ہے؟ تاکہ میرا جو مشن ہے دین کی اشاعت اور تبلیغ، یہ میرے بعد بھی جاری رہ سکے۔ مقصد پراپرٹی کی حفاظت نہیں، دھن دولت کی حفاظت نہیں، بلکہ دین اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ، اس کے لیے اولاد مانگ رہے ہیں۔ اور ایک اور پیغام اس میں کیا ہے؟ آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ پابند نہیں ہے کہ اسباب ہوں گے تو دے گا، وہ تو قادر مطلق ہے۔ اب زکریہ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں خوشخبری آئی ان کے پاس، فرشتے آئے، اطلاع دی کہ اولاد ہوگی۔ بڑے چوکنا ہوئے، کیا یہ بات ہوگی؟ اب جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بوڑھی عورت بھی جو ہے بیوی، وہ بھی بانجھ ہے، زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکی ہے، کیا اب اولاد ہوگی؟ تو کہا گیا کہ تمہیں شک کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ پھر اس کے بعد تسلی کے لیے دیکھیے انسان اس کی کس طرح کی فطرت ہوتی ہے کہ حضرت زکریہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، اور اس خوشخبری کے لیے وہ کس طرح سے بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی نشانی دے دی جائے تاکہ عین الیقین ہو جائے کہ میرے ہاں اولاد ہوگی۔ تو اب ان کو نشانی کیا دی گئی؟ وہ نشانی بھی ہو جائے، اگلا سوال بھی نہ کر سکیں۔ تو کہا گیا تمہیں نشانی دی جاتی ہے کہ 3 دن تم بول نہیں سکو گے، بس زبان بندی 3 دن تک۔ اب یہ واقعی ہوا ان کے ساتھ۔ پھر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یحییٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی۔ دیکھیے نبی کو ایک نبی کے ذریعے سے کس طرح سے سرفراز فرمایا گیا۔ پھر یہی حضرت مریم علیہ السلام، ان کے سامنے ایک فرشتہ آیا۔ اللہ تعالیٰ قدرت کیسے دکھاتا ہے اپنی۔ حضرت مریم کی ابھی شادی نہیں ہوئی، فرشتے نے بشارت دی کہ تمہارے ہاں اولاد ہوگی۔ پاک دامن عورت، ان کے اوپر کیا ریئیکشن ہوا ہوگا اس کا، ان الفاظ سے اندازہ کریں آپ۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، امپاسبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری نہ شادی ہوئی اور نہ ہی میں کوئی بد کردار عورت ہوں، پھر تم کہہ رہے ہو کہ میرے ہاں اولاد ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی چیزیں بنا سکتا ہے، تو تمہارے ہاں ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ حاملہ ہوئی، بڑی پریشان پاک دامن عورت۔ اب یہ اگر سچویشن ہو تو لوگوں کو کیسے مطمئن کریں؟ وہ تو جانتی ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، مگر لوگوں کو کیسے کنونس کریں؟ اس کے لیے وہ ایک دور کے علاقے میں چلی گئیں تاکہ لوگوں کے ساتھ زیادہ میل ملاپ کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ڈیلیوری کا وقت آیا تو وضع حمل کا درد ذیح شروع ہوا، وہ آئیں، اور وہاں ان کی جو تڑپ بتائی گئی، قرآن میں اس کو پڑھیے، کیا ان کی زبان سے نکلا؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو جاتی۔ میں لوگوں کو کیا بتاؤں، کیسے کنونس کروں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے؟ کون کون کیا کیا پوچھے گا، کیا کیا الزام لگائیں گے میرے اوپر؟ یہ ان کی تڑپ۔ لیکن اس وقت ایک معجزہ کیسے ظاہر ہوا؟ فرمایا گیا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں جو ہیں کھجور کا تنا ہے، اس کو ذرا سا ہلاؤ، تر و تازہ کھجوریں ٹپکیں گی نیچے، اور وہ پانی وہاں آپ کے لیے ہے، پانی پیو اور آرام سے کھجور کھاؤ۔ تو یہ کھجور کھانے میں بڑی حکمت ہے، وہ بھی خاص طور پر ڈیلیوری کے موقع پر۔ ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا،
اور قدرتی طور پر ان کے لیے کھانے اور پینے دونوں کا بندوبست کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بن باپ کے۔ حضرت مریم نے کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں کی، یہ سمجھ لیجئے۔ جب وہ بچے کو لے کر، اب تو ان کو آنا تھا اپنے گاؤں میں، جب وہ آئیں تو ان کے اپنی جو ایکسپیکٹڈ خطرہ تھا، متوقع، اسی کے مطابق لوگوں نے فوری کیا کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تم ہارون کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، یہ کیا حرکت تم نے کی؟ یعنی کبھی بھی کوئی آدمی غلط کرتا ہے تو اس کے خاندان میں جو نیک اور پاکیزہ صفت ہے، لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں کہ کیسے لوگوں کے گھر میں کیا حرکت تم کر رہے ہو۔ یہی حوالہ ان کو دیا گیا، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ تمہاری والدہ نے کبھی کوئی گناہ کی طرف دیکھا نہیں، تم سے یہ کیا گناہ سرزد ہوا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ خود سے جواب نہیں دیا، ان کو جیسے ہدایت دی گئی تھی اشارہ کر دیا، وہ بچے سے پوچھ لو۔ کہا چھوٹا بچہ، جھولے کا بچہ، گود کا، وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توفیق دی، طاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے گویا کہ وضاحت کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک ہوں وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے کہا۔ تو اس سے اندازہ کریں حضرت مریم کا مقام، حضرت عیسیٰ کا مقام، یہی وہ آیات ہیں جو سننے کے بعد حبشے کا جو بادشاہ تھا نا، حضرت جعفر نے جب ان کے سامنے پیش کی تو ایک زمین سے تنکا اٹھا کر، وہ آنکھیں سے آنسو رواں تھے، کہا کہ میں عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کی شان میں اس سے تنکے کے برابر اضافہ کرنا چاہوں میں نہیں کر سکتا۔ اتنا پاکیزہ تصور حضرت مریم کے بارے میں قرآن مجید میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، دعوت کا ایک خاص انداز، وہ اپنے ابا سے پیش کر رہے ہیں دین کی دعوت، اور اس میں کیسے خطاب ہے، یا ابتی، میرے پیارے ابا جان۔ اتنا یہ شیریں لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ کر کے اس کی چاشنی منتقل نہیں کی جا سکتی۔ میرے ابا جان، آپ شرک کیوں کر رہے ہیں؟ میرے ابا جان، میری بات مان لیجئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مشرک کا انداز کیا ہوتا ہے؟ باپ نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، اگر یہ باتوں سے باز نہ آؤ پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا تم کو۔ دیکھا آپ نے مومن کی زبان اور مشرک کی زبان میں فرق؟ حضرت ابراہیم کی زبان سے پھول برس رہے ہیں، اور باپ مشرک ہے، خود بیٹے کے لیے اس کی زبان سے کیسے کانٹے برس رہے ہیں۔ اور پھر اخیر میں پل صراط کے بارے میں ایک خاص بات کہی گئی، غور کیجئے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ ایسی نازک جگہ ہوگی جہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ آدمی کے اپنے اعمال کے مطابق، جس کے عمل نیک اور اچھے ہوں گے بہت تیزی کے ساتھ وہ پار کر جائے گا، نہیں ہوں گے جہنم اس کو کھینچ لے گی، جا نہیں سکے گا۔ اس سے پار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نیک اور پاکیزہ عمل سے متصف ہو۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔